السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہاں جو ہے باب التحذیرات کے عنوان سے 2 شعر ذکر کیا گیا ہے۔ ماقبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ ضاد اور ضا کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے کہ ضاد اور ضا یہ دونوں جو ہے ادا کے اعتبار سے الگ الگ ہوں، اور وہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ ضاد کی ادائیگی میں کئی طرح کی غلطیاں در آئی ہیں اور کئی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضاد کو ضا سے الگ کرنے کی اور جو ہے ضاد کو ضا سے الگ پڑھنے کی ہدایت کی، اور اس کے لیے بتلایا تھا کہ میز من الضاء، ضاد کو ضا سے جدا کرو، والضاد باستطالۃ ومخرج، اس سے صفت استطالت اور مخرج کے ذریعے جو ہے ضاد کو ضا سے الگ کرو۔ تو وہاں پر ایک بات آپ نے یہ کہا تھا کہ جب ضاد کی ادائیگی میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں تو مصنف نے صرف جو ہے ضاد کو ضا سے بچنے کی تنبیہ کیوں کی ہے، بچانے کی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ ضاد کو ضا ادا کر دینا یہ ایک معقول اور شائستہ غلطی ہے، کیونکہ ضاد اور ضا جو ہے یہ دونوں آپس میں صفات میں مشترک ہیں، صرف ایک صفت ہے صفت استطالت، جس کی وجہ سے ضاد ضا سے ممتاز ہے، ورنہ باقی صفات میں جو ہے دونوں مشترک ہیں، مثلا دونوں مجہورہ ہیں، دونوں رخوہ ہیں، دونوں مستعلیہ ہیں، مطبقہ ہیں اور مصمتہ ہیں۔ اور دیگر جو غلطیاں تھیں وہ غلطیاں بڑی جو ہے ناشائستہ تھیں، نامعقول غلطیاں تھیں، اور وہ ایک ادنا آدمی بھی ان غلطیوں کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے ضاد کو ان غلطیوں سے بچانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی ہے، کیونکہ توجہ دلانے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اب جو ہے کوئی ضاد کو دال پڑھتا ہے تو اتنی فوش غلطی ہے اور اتنی جو ہے نامعقول غلطی ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ بہرحال تو مصنف نے ماقبل والے باب کے اندر یہی ذکر کیا تھا کہ جو ہے ضاد کو اور ضا کو الگ الگ ادا کرنا ہے، 8 اشعار اس کے لیے ذکر کیا تھا انہوں نے۔ اب یہاں جو 2 شعر ذکر کر رہے ہیں، ان 2 شعروں کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ضاد اور ضا کو ہی الگ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے دونوں بابوں کے اندر کہ ماقبل والے باب میں جو کہا تھا اس میں ضاد الگ اور ضا الگ، یعنی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جگہوں میں واقع ہوتے تھے، اس وقت یہ بات کہی تھی، لیکن اب اس میں جو ہے یہ بتلا رہے ہیں وَإِن تَلَاقَيَ الْبَيَانُ لَازِمُ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ وَاضْطُرَّ مَعْ فَاطُمُ وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ۔ یہاں پر جو ہے ضاد اور ضا کے بارے میں بتلا رہے کہ جب یہ ضاد اور ضا دونوں ایک ساتھ آویں، مل کر آویں، تب جو ہے ان کو جدا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِن تَلَاقَيَ الْبَيَانُ لَازِمُ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور اگر دونوں مل کر آویں تو ظاہر کرنا یعنی جدا کرنا لازم ہے، جیسے انقض ظہرک اور یعض الظالم۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ جب دونوں یعنی ضاد اور ضا
ایک ساتھ مل کر آئیں تو دونوں کو واضح کرنا اور جدا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں ان کی مثال بیان کی ہے۔ تو لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ پچھلے سبق میں اور اس سبق میں فرق یہ ہے کہ پچھلے جو باب کے اندر بتلایا تھا وہ اس وقت تھا کہ ضاد اور ضا جو ہے الگ الگ آویں، اور یہاں بتلا رہے ہیں کہ جب دونوں ایک ساتھ مل کر آویں۔ چلیے بہرحال تو انقض اور ظہرک، ضاد اور ضا یہاں پر تو دونوں اکٹھا دکھ رہے ہیں، لیکن یعفو الظالموں کے اندر تو ضاد الگ ہے اور ضا الگ ہے، کیونکہ بیچ میں جو ہے الف لام آ گیا، تو پھر یہ جو ہے طلاقیہ کہنا جو ہے کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بالکل واضح ہے کہ یہاں پر ادائیگی بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا باب استعمال الحروف میں حروف کی عملی ادائیگی، حروف کی عملی ادائیگی یہ جو ہے بیان کریں گے اخیر تک۔ تو یہاں پر عملی ادائیگی بیان کر رہے ہیں، اور جو ہے ضاد اور ضا یعض الظالموں کے اندر ضاد اور ضا کیسے ہیں؟ دونوں ادائیگی کے اعتبار سے ایک ہیں، یعنی ایک ساتھ مل کر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف کا یہ کہنا طلاقیہ یہ غلط نہیں ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں وَاضْطُرَّ مَعَ وَعَضْتَ مَعَ فَاضْطُمْ، اور ضاد و ضا کو واضح کرنا ضروری ہے جبکہ وہ طا یا تا سے پہلے واقع ہوں، جیسے اضطر مع وَأَضْطَ اور افستم کے۔ وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهِمُ، اور جباہہم اور علیہم کی ہا کو صاف ادا کرو۔ اس مصرعے کے پہلے اس شعر کے پہلے مصرعے میں جو ہے ضاد اور ضا کو طا اور تا سے پہلے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عنوان ہے باب التحذیرات۔ باب التحذیرات یعنی اجتناب کا بیان، احتراز کا بیان، بچنے کا بیان۔ تو اس میں جو ہے ایک تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ جب ضاد اور ضا مل کر آویں، اسی کے ضمن میں اب دوسری بات یہاں پر بتلائی ہے مصنف نے کہ جب ضاد کے بعد طا آ جائے یا ضاد کے بعد تا آ جائے، جیسے اضطر اور افضتم، اس میں جو ہے ضاد کے بعد کیا ہے؟ طا اور تا، اور اسی طرح سے ضا کے بعد تا آ جائے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ توجہ سے ادا نہیں کریں گے تو ضاد طا میں یا تا میں اور ضا جو ہے تا میں مدغم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے مصنف نے کیا کہا کہ یہاں پر بھی جو ہے وَاضْطُرَّ یہ جو ہے ماقبل پہ عطف ہے، لہذا ان طلاقی البیان، یعنی یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں واضح کرنا اور جدا کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے وَصَفِّهَا جِبَاهُهُمْ میں کہہ رہے ہیں کہ جباہہم اور علیہم کی ہا کو صاف ادا کرو۔ اب بظاہر ضاد اور ضا کا بیان چل رہا تھا، تو یہاں پر جو ہے جباہہم اور ہا کی کا بیان کرنا جو ہے، علیہم کی ہا کا بیان کرنا ذرا ایک غیر مناسب، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو ہے دونوں میں جوڑ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتلایا تھا شروع میں ہی جہاں پر مصنف نے کہا تھا فرققم مستفلا من احرفی سے، کہ مصنف نے وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا کی تفسیر جو ہے فرققن سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے جباہہم اور علیہم کی ہا کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف جو ہے ضاد اور ضا کی طلاقی کے بیان سے فارغ ہو کر حسب سابق اب جو ہے ضاد و ضا کی بحث سے قطع نظر پھر جو ہے تمایز بین الحرفین کی طرف لوٹ گئے ہیں، اور تمایز بین الحرفین یہ ہر جگہ ہونا ہی ہے، لیکن جو ہے یہ ذرا طلاقی البیان میں جو کہا تھا ضاد اور ضا کا ذرا یہ اہم تھا، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا۔
پھر جو ہے تمایز بین الحرفین تو ہر جگہ ضروری ہے، تو پھر اپنے اس اصل کی طرف مصنف لوٹ گئے اور کہا کہ اس طرح سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال وَاضْطُرَّ اور وَأَفَضْتُمْ کی مثال سے مصنف نے یہی بتلایا ہے کہ ضاد اور ضا کے بعد طا یا تا آئے تو ادغام ہو جانے کا چونکہ امکان تھا، کیونکہ اختلاف مخرج کی وجہ سے ان میں ادغام جائز نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے امکان جو تھا ادغام ہونے کا، تو یہاں پر ادغام سے بچنا چاہیے اور انہیں جو ہے صاف ادا کرنا چاہیے، اور ادغام سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ ان کو ان کے مخرج اصلی اور صفات سے جو ہے ادا کیا جائے تو ادغام نہیں ہوگا۔ اور صفحہ جباہہم میں جو ہا ہے یہ ضمیر نہیں ہے، ہا سے مراد ہے جباہہم کی ہا جو ہے مضاف، وصفی ہا جباہہم، صفی جو ہے فعل با فاعل اور ہا مضاف، جباہہم علیہم جو ہے یہ مضاف الیہ بنے گے ترکیب کے اعتبار سے، اور مضاف الیہ مل کر کے جو ہے یہ مفعول بنے گا لفظ ہا، تو یہ ضمیر نہیں ہے۔ اب جباہہم اور علیہم سے مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اولاً تو یہ جانیے کہ الف ہا اور یا لین، الف ہا اور یا لین یہ حرف خفی بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ الف یہ حرف خفی بھی ہے اور ہا یہ بھی حرف خفی ہے اور یا لین یہ بھی حرف خفی ہے، بلکہ حرف خفی جو ہے 4 تھے، ضعیف ہاوی 4 حرف، تو اس میں جو ہے یا بھی ہے تو یا لین یہ حرف خفی ہے، تو ان دونوں مثالوں کو اصل سمجھانا ہے۔ تو جباہہم کی مثال سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب 2 ہا جمع ہو جائیں اور وہ غیر مدغم ہوں، جیسے جباہہم میں پہلی ہا چونکہ متحرک ہے اس وجہ سے کیا نام ہے جباہہم 2 ہا جو ہے کیا کہتے ہیں 2 ہا جمع، یہاں پر جباہم لکھا ہے اصل ہے جباہہم ہے، تو 2 ہا جمع ہیں اور اس میں پہلی جو ہے کیا ہے متحرک ہے اور دوسری بھی متحرک ہے، اگر پہلی ساکن ہوتی اور دوسری متحرک تو ادغام ہو جاتا، تو 2 ہا جمع ہے اور یہ دونوں میں سے پہلی جو ہا ہے وہ غیر مدغم ہے اور اس سے پہلے الف بھی ہے، تو اب یہ چونکہ 2 ضعیف ہیں لہذا دونوں کو واضح کرنا چاہیے تاکہ ادغام نہ ہو جاوے یا ایک ہا حذف نہ ہو جاوے، جیسے یہاں لکھنے میں حذف ہو گئی ہے جباہم نہ ہو جائے جباہم، یا جباہہم ہے تو جباہم ایسا نہ ہو جاوے، تو چونکہ الف بھی حرف ضعیف ہے اور ہا بھی حرف ضعیف اور خفی ہے اور دونوں جو ہے جمع ہو گئے، بلکہ الف لے کر کے 3 جمع ہو گئے حرف ضعیف، تو اس لیے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہ ہو کہ ایک ہا حذف ہو جائے یا جو ہے ادغام ہو جائے۔ اسی طرح سے علیہم اور الیہم، اسی میں آپ اس کو بھی شامل الیہم، یا لین یہ لینیت کی وجہ سے اور ہا خفی ہے، یا جو ہے لینیت کی وجہ سے خفی ہے اور ہا جو ہے پہلے سے خفی ہے، تو ان دونوں کے خفی ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کیا ہو گئے ضعیف، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہا جو ہے متاثر ہو جاوے، اس وجہ سے مصنف نے ان کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضاد اور ضا کو ممتاز کرنے کی بات کہی ہے، جبکہ یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے آویں، اور جو ہے دوسرے شعر کے اندر جو ہے یہ بتلایا ہے کہ ضاد اور ضا کے بعد اگر طا یا جو ہے تا آ جائے تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے واضح طور سے ادا کرنا چاہیے، ورنہ ادغام ہو جانے کا امکان اور خطرہ ہے۔ اور جباہہم اور علیہم کی ہا کو واضح اور صاف ادا کرنے کی بات اس لیے کہی ہے کہ الف اسی طرح سے ہا اور یا لین یہ حروف ضعیفہ اور خفیہ میں سے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ادائیگی میں کوئی ایک حذف ہو جائے یا یہ کہ ہا کہا میں ادغام ہو جاوے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال عزیز طلبہ آج کا سبق اتنا ہی تھا، اب چونکہ ایک نئی بحث شروع ہونے والی ہے اس وجہ سے جو ہے
آپ کو اسی پہ جو ہے یہ سبق ختم کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے نئی بحث اگلے سبق میں شروع ہو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ ماقبل میں ضاد اور ظا والے کلمات کو ذکر کیا گیا تھا، تو ظا کے کلمات کو آپ ڈھونڈیں کہ کہاں اور کتنے واقع ہیں۔ وقت والسلام۔